قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن موت کو آنے سے قبل انسان کے لیے ضروری یہ ہے، لازم یہ ہے کہ وہ اپنی عاقبت کا انتظام کر کے جائے. عاقبت بخیر ہونی چاہیے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے. کوئی بھی چیز ہو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اسی کی بارگاہ میں اس کی بازگشت ہے، پلٹ ہے. اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. اس درمیان، آنے اور جانے کے درمیان، خداوند عالم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جو جن و انس کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو انسان کی عاقبت بخیر اس وقت ہوگی جب وہ عبادت کرے گا. جتنے واجبات ہیں ان کو ادا کرے گا، جتنے محرمات ہیں ان سے پرہیز کرے گا. لیکن یہ انسان کب کرے گا؟ کب کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کب کرے گا؟ اس وقت کرے گا جب اس کی تربیت ہوئی ہو. تربیت ہوئی ہو. اور انسان کی اگر اچھی تربیت ہوئی ہے تو اس انسان کو عاقبت بخیر مل سکتی ہے، اس کی عاقبت بخیر ہو سکتی ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ضرورت کیا ہے تربیت کی؟ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، تم اپنے نفوس کو بچاؤ، اپنے نفوس کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. نارن، نار جہنم سے. اے صاحبان ایمان، اپنے کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. کیوں؟ اس لیے بچاؤ کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر. تو انسان کب اپنے آپ کو بچائے گا؟ جب تربیت یافتہ ہوگا.
اچھی تربیت اسے ملے گی، تب انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، حتی یکون ابواہ یحودانہ، یہاں تک کہ ان کے والدین ان کو بنا دیتے ہیں یہودی، وَيُنَصِّرَانِهِ اور نصارہ، وَيُمَجِّسَانِهِ اور مجوسی۔ یعنی ہر بچے کی پیدائش، ہر بچے کا دنیا میں قدم رکھنا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ فطرت اسلام بچہ لے کر آتا ہے، لیکن اس فطرت سے منحرف کیسے ہوتا ہے؟ والدین صحیح تربیت نہیں کرتے۔ جب والدین صحیح تربیت نہیں کرتے تو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، منحرف کر دیتے ہیں دین سے۔ اسی لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت، فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو خلق کیا ہے فطرت پر، اللہ اس فطرت میں تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، تو اس کی فطرت ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن کب ختم ہوتی ہے؟ جب اس کے والدین اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ سلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول فرماتے ہیں الولد الصالح، نیک بیٹا، نیک اولاد، ریحانہ من ریاحین الجنہ، نیک اولاد جنت کے باغات میں سے، خوشبو میں سے ایک خوشبو ہے، نیک بیٹا باغ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں من سعادت الرجل، آدمی کی کامیابی، خوشبختی، الولد الصالح، نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کب ہوگی؟ جب انسان تربیت کرے گا، تبھی اس کی عاقبت بخیر بھی ہوگی، وہ نیک اولاد بھی ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں میراث اللہ، اللہ کی میراث من عبادی، اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میراث اللہ من عبدہ المومن، اپنے بندے مومن پر اللہ کی میراث الولد الصالح، نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کب ہوگی؟ جب ہم اچھی تربیت کریں گے۔ تربیت کب سے کی جائے؟ کب سے کی جائے؟ جوان ہو جائے تب، یا بوڑھا ہو جائے اب نماز پڑھ لو؟ کب سے کی جائے تربیت؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں انما قلب الحدث، آنے والے بچے کا دل کیسا ہے؟ کالارض الخالیہ، خالی زمین کی طرح ہے، خالی زمین کی طرح ہے۔ ما القی فیہا من شیء فقبلتہ، اس خالی زمین پر جب کوئی بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین رویا کرتی ہے، اگتا ہے اس کے اندر سے، اس زمین کے اندر سے، یعنی اس زمین سے پھر نشو نما ہوتی ہے۔ آنے والے بچے کا دل خالی ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، چوری کیا ہے، فساد کیا ہے، دنیا بھر کے گناہ کیا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ کب گناہ کرتا ہے؟ جب والدین اسے سکھاتے ہیں، جب والدین اس کی تربیت کرتے ہیں۔ جب والدین جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ سیکھتا ہے، جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھتا ہے، جب والدین روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، جب والدین روزے کو کھا لیتے ہیں تو یہ کھا لیتا ہے، روزے کو نہیں رکھتا ہے روزے کو۔ تو والدین، یہ آنے والے بچے کا دل ایک زمین کی طرح ہے، خالی زمین کی طرح، اس پہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں من رب، کب تربیت کی جائے؟ من رب صغیرا، بچپنے میں تربیت کی جاتی ہے، حتی یقول، یہاں تک کہ بچہ کہے لا الہ الا اللہ۔ جب بچپنے میں اپنے بچے کی تربیت کرو، بچہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، لم یحاسبہ اللہ، تو ایسے انسان سے اللہ حساب و کتاب نہیں لیتا ہے۔ اگر ہم دینی تربیت کریں گے، توحیدی تربیت کریں گے اپنے بچے کی، تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جو معصومین نے بتایا، کس طریقے سے تربیت کرنا چاہیے، کیا مار کے،
یا کھانا بند کر کے کس طریقے سے تربیت کرنا چاہیے؟ تو رسول فرماتے ہیں احب الصبیان، اپنے بچوں سے محبت کرو، محبت کرو، یہ نہیں کہ گالیاں دو، برا بھلا کرو، لعنتیں بھیجو، اس سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کرو، ورحموہم، اور ان پر رحم کرو، انہیں اذیت نہ پہنچاؤ اپنے بچوں کو اپنی رسم و رواج کے مطابق۔ پھر اس کا رسول فرما رہے ہیں من قبل ولدہ، جس نے اپنے بچے کو بوسہ دیا، بوسہ لیا، کتب اللہ لہ، تو اللہ اس کے لیے لکھتا ہے حسنا، نیکیاں، ومن فرحہ، اور جس نے اپنے بچے کو خوش کیا، اپنی اولاد کو خوش کیا، فرح اللہ ہو، تو اللہ اسے خوش کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، جو اپنے بچے کو خوش کرے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ان اللہ لا یرحم العبد، بے شک اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، لشدت حبہ لولدہ، اس لیے رحم کرتا ہے چونکہ اپنے بچے سے یہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کے ساتھ ہم، اولاد ہو گئی، اس کے ساتھ ہم کس حد تک نیکیاں کریں؟ کیا روزانہ اسے 1000-2000 روپیہ دیں، جاؤ اڑاؤ لٹاؤ، یہ کرو وہ کرو؟ کس حد تک کرنا چاہیے ہمیں نیکی اولاد کے ساتھ، کس حد تک کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں شر الآباء من دعا البر الی الافراد، بدترین والدین جو نیکی میں اعتدال سے کام نہ لے۔ مثلا بچے کو 500 روپیہ دے دیا کہ جاؤ گھومو ٹہلو، جو سمجھنا ہے کرنا ہو کرو، 20,000 کا موبائل دلا دیا، رات بھر پب جی کھیلو، مثلا دنیا بھر کے گیم کھیلو، ادھر ادھر باتیں کرو۔ افراد بدترین والدین ہیں جو تربیت میں نیکی ہدیہ دینا، نیکی ہے اولاد کے ساتھ جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دینا، لیکن افراد جو کریں گے تو وہ بدترین ہو جائیں گے والدین۔ 50,000 کا 20,000 کا موبائل دلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، روزانہ جیب خرچ 500 روپیہ 1000 روپیہ دینا شروع کر دیا، تو یہ افراد ہے، بدترین والدین ہیں، ایسے بگاڑ رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے ہیں اولاد کی، بگاڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وشر الابناء، اور بدترین اولاد من دعا التقصیر الی العقوق، جو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتے والدین ہو جائے، یہ بدترین اولاد ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ والدین کا احترام نہ کرے، والدین سے بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، تو یہ بدترین اولاد ہے، یہ آگ کی منزل میں پہنچ جائے گا۔ اور عاق الوالدین بخشا نہیں جا سکتا ہے جب تک والدین نہ معاف کرتے ہیں، اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد بہترین اولاد کون ہے؟ کون ہے بہترین اولاد؟ تو رسول فرماتے ہیں نعم الولد البنات، بہترین اولاد تمہاری لڑکیاں ہیں، بہترین اولاد جو ہیں تمہاری لڑکیاں ہیں۔ ملطفات، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر مہربانی ہوتی ہے، ان کے اندر لطف ہوتا ہے، یہ مہربان رہتی ہیں اپنے والدین کے لیے، دوسروں کے لیے بھی لڑکیاں مہربان ہوتی ہیں۔ مجاہزات، اور یہ ہر وقت آمادہ ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے اپنے والدین کے لیے، کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ یہ مجاہد جہیزیہ جو بنا، جہیز دینا اسی سے بنا، جو کہ آمادہ رہتی ہیں، یہاں سے کہیں دوسرے گھر میں تو سارا سامان لے کے گئی، وہاں بھی شروع کر دیا خدمت کرنا، سارے وسائل ان کے آمادہ رہتے ہیں۔ مجاہزات، یہ تمہاری لڑکیاں تمہارے لیے مجاہزات ہیں، آمادہ ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ مومنات، یہ تمہاری لڑکیاں مومنات ہیں، مبارکات، تمہارے لیے صاحب برکت ہیں۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں البنات حسنات، تمہاری لڑکیاں تمہارے لیے نیکی ہیں، حسنات ہیں۔ والبنون نعمت، اور یہ لڑکے جو ہیں نعمت ہیں۔ حسنات کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، حسنات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن نعمت میں اگر ہم نے ذرا سی کوتاہی کی، ہاتھ ہے نعمت، ذرا سی کوتاہی کی گاڑی چلانے میں، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آنکھ ہے نعمت، ذرا سی کوتاہی کی آنکھ میں کچھ لگ گیا، آنکھ خراب ہو گئی۔ البنات حسنات، یہ لڑکیاں
نعمت ہیں، والبنون لڑکیاں حسنات ہیں، والبنون نعمت، اور یہ لڑکے جو ہیں نعمت ہیں. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم تشریف لائیں. صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُصَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ، حسنات کے عوض میں اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. جو نیکیاں کرو گے اس کا ثواب ملتا ہے. لڑکیوں کے ذریعے اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ، اور نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا سوال کرے گا. بیٹا دیا تھا، کیسی تربیت کی، کیا کیا، آیا شرابی تو نہیں بنا دیا، آیا غیبت خور تو نہیں بنا دیا، آیا جھوٹا تو نہیں بنا دیا، آیا حرام خور تو نہیں بنا دیا. سوال ہوگا. حسنات کے لیے تم سے سوال نہیں کیا جائے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میری بہن بیمار ہے، میرے والد بیمار ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میری بہن جو ہے یعنی ان کی بیٹی ان کے سامنے آ جائے. اور میں گیا اپنی بہن کو لینے کے لیے، لیکن میری بہن نے آنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا والد کی طبیعت خراب ہے، چلو. میری بہن نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے انکار کر دیا کہ چونکہ اس کا شوہر مسافرت پہ گیا ہوا، اس نے کہا کہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے مگر یہ کہ میں تمہیں اجازت دوں. یا رسول اللہ تمہیں اجازت دیں. اس کے شوہر نے یہ کہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے. رسول اللہ نے کہا ایسا ہے کہ اس کے شوہر نے جب اجازت نہیں دی ہے تو میں بھی اجازت نہیں دوں گا. منع کر دیا. پھر چلا گیا. پھر طبیعت خراب ہوئی، زیادہ طبیعت خراب ہوئی. پھر باپ کہہ رہا بیٹی کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ، بیٹی کو بلاؤ. پھر یہ پہنچا بہن کے پاس، چلو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، حالت احتضار میں ہے، قریب ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. چلو. کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے، شوہر نے منع کیا ہے. یا تو رسول اللہ اجازت دے یا میرا شوہر ہے نہیں. رسول اللہ سے اجازت لے کے آؤ تو چلتے. پھر گیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرا باپ حالت احتضار میں، آپ اجازت دے دیجئے. کہا نہیں اجازت نہیں دیں گے چونکہ اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے. پھر اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، یہ چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. پھر پہنچا اپنی بہن کے پاس، بہن باپ کا انتقال ہو گیا، اب چلو. پھر روئی دھوئی جو کچھ بھی کرنا تھا. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہوا لیکن میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا شوہر اجازت نہ دے یا رسول اللہ اجازت نہ دے. میں نہیں جاؤں گی. میں کفن و دفن و تدفین میں نہیں جا سکتی چونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے میرے اوپر. جب تک میرا شوہر اجازت نہ دے تب تک میں نہیں جا سکتی. یا میرے شوہر نے کہا رسول اللہ اجازت دے. پہنچتا ہے یا رسول اللہ اب میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اجازت دے دیجئے. پھر رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اب بھی اجازت نہیں دیں گے، جب تک اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں بھی نہیں دوں گا اجازت. چلا گیا، کفن و دفن کیا، باپ کا سب کچھ تمام ہوا. کچھ دنوں بعد رسول اللہ کے پاس آ رہا تھا. رسول اللہ نے اسے دیکھا، دور سے گلے سے لگا لیا. میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اتنے دن سے تم آئے نہیں. کہا یا رسول اللہ میرا دل تنگ تھا، میرے باپ کا انتقال ہوا تھا اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا. اب جو ہے میں آیا ہوں آپ کے پاس. کہ میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تجھے خوشخبری دینا چاہ رہا تھا. یا رسول اللہ کون سی خوشخبری؟ کہا سن تیری بہن نہیں آئی تیرے باپ کی عیادت کے لیے، تیرے باپ کی میت میں، لیکن میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا خوشخبری؟ کہا جس دن تم نے اپنے بابا کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب تم جانے لگے تو فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے آئے. تمہارے والد نے جو گناہ کیے تھے ان کی سزا دینے کے لیے فرشتے آئے. جیسے ہی سزا دینے کے لیے فرشتے آگے بڑھے، اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیا. رحمت کے فرشتوں نے آ کے انہیں روک دیا کہ رکو، اس پر عذاب نہ کرو. رحمت کے فرشتوں سے سوال کیا عذاب کے فرشتوں نے، کیا وجہ ہے، کیوں روک رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کیوں منع کیا؟ کہا اللہ نے اس لیے منع کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس نے میرے دین کی حفاظت کی ہے، میرے دین کی حفاظت کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے. اس لیے جو ہے اس کے باپ یعنی بیٹی اپنے باپ کو عذاب سے بھی بچا سکتی ہے، حسنات ہے. اور لڑکا جو ہے نعمت ہے، نعمت میں اگر کمی کی ہے اس کا
हिसाब किताब देना होगा। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर उसके बाद तरबियत के उसूल क्या है, किस उसूल के तहत हम तरबियत करें अपनी औलाद। तो सबसे पहला उसूल है तरबियत जो होनी चाहिए एतकादी होनी चाहिए और दीनी होनी चाहिए। यानी हमारी औलाद का अकीदा मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुनहरिफ हो जाए, कोई उसे बहकाने लगे तो वो दीन से मुनहरिफ हो जाए, तौहीद से इनकार करने लगे, नबूवत से इनकार करने लगे, इमामत से इनकार करने लगे, नमाज से इनकार करने लगे, रोजे से इनकार करने लगे, हज से इनकार करने। क्या फायदा है नमाज पढ़ने का, जैसा कि आजकल बास जगहों पर हो रहा है ये सब। इमाम फरमाते हैं अल्लमू, छठे इमाम फरमाते हैं अल्लमू सिबियानकुम मिन इल्मिना, अपने बच्चों की तरबियत करो, तालीम दो, हमारी तालीम, हमारे इल्म से तालीम दो। मा यनफउहुमुल्लाहु बिही, हमारा इल्म उनके लिए फायदेमंद सूदमंद साबित होगा, फायदा पहुंचाएगा। ला तगलिबा अलैहिमुल मुरजिआ, हमारे इल्म की तालीम दो ताकि इनके ऊपर मुरजिआ गालिब ना आ जाए। ये मुरजिआ एक फिरका था छठे इमाम के जमाने में, ये मुनहरिफ करता था, लोगों को अकीदे से भटकाता था, अकीदे इमामत से भटकाता था, अकीदे तौहीद से भटकाता था, ये एक फिरका था। आज भी इमाम यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हमारे इल्म की तालीम दो, हमारी सीरत की तालीम दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद मुनहरिफ हो जाए, नमाज से इनकार करने। नमाज से क्या फायदा है, नमाज पढ़ने से बस हम अली अली कर लेते हैं, मातम कर लेते हैं, काफी है यही हमारे लिए। ये दावा कर लेना काफी नहीं है जब तक दलील ना हो। इसलिए कि देखिए अल्लाह की रजा रज़ाए अहले बैत में है और रज़ाए अहले बैत अल्लाह की रजा में है। जब अल्लाह राजी होगा तो अहले बैत राजी होंगे, जब अहले बैत राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा। एक तरफा मामला नहीं चल सकता है। फिर उसके बाद इमाम फरमाते बादरू अहदासकुम बिल हदीस, अपनी औलाद को हमारी हदीसों से, हमारी बातों से आशना करो, हमारी बातों को पहुंचाओ, हमारी बातों को बताओ। क़ब्ल अन तस्बिक़कुम इलैहिम मुरजिआ, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद पर मुरजिआ गालिब आ जाए, ये मुनहरिफ करने लगे तुम्हारी औलाद को। हमारी हदीसों को उनको सुनाओ। अब लेकिन आज हम हदीसों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अरे जनाब क्या पढ़ रहे हैं हर वक्त, बस यही तबलीग करते रहते हैं। मसला आप लोग नहीं कहते, मसलन ये होता है। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, खुदा का शुक्र है आप लोग सुनते हैं बाकायदा। फिर उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब औलाद की तरबियत तौहीदी होना चाहिए, एक अकीदा उसका मजबूत होना चाहिए, दीनी होनी चाहिए। छठे इमाम कहते हैं जब तुम्हारी औलाद 3 साल की हो जाए तो क्या कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे कहलवाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारी औलाद 3 साल 7 महीने की हो जाए तो तुम उससे क्या कहलवाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तुम्हारी औलाद 4 साल की हो जाए तो तुमसे ये सलवात याद दिलाओ, सलवात मोहम्मद वाले जब तुम्हारी औलाद 5 साल की हो जाए तो उसे जहतों की याद दहानी कराओ, समते याद कराओ, ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये वो है, ये वो। और उसके बाद किबला याद दिलाओ, किबला किधर है, तौहीदी अकीदे एतकादी तरबियत करो अपनी औलाद। ऐसा ना हो कि किबले से मुनहरिफ हो जाए वो। फिर उसके बाद जब तुम्हारी औलाद 6 बरस की हो जाए तो उसके सामने सिर्फ तुम नमाज पढ़ो। जब भी नमाज पढ़ो उसको बुला के सामने बिठा दो, वो देखे तुम्हारी नमाज के पढ़ने के तरीके को। और जब तुम्हारी औलाद 7 बरस की हो जाए तो अब तुम उसे मजबूर करो, इमाम कह रहे हैं मजबूर करो उसे ताकि वो नमाज पढ़े जब 7 बरस की हो जाए, ताकि जब वो सिन्ने तकलीफ तक पहुंचे तो उसे ऐसा ना हो कि नमाज का तरीका मालूम ना हो, वजू का तरीका मालूम ना हो। 7 बरस का हो जाए तो उसे सब उसको बुलाओ, नमाज पढ़वाओ, नमाज पढ़ाने पे मजबूर करो ताकि वो दीन से आशना हो जाए, नमाज से आशना हो जाए। क्योंकि
نماز فضیلت رکھتی ہے، ہر تمام عبادتوں پہ نماز فضیلت رکھتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ تربیت علمی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے بچے کو چھوڑ دیا جائے جہالت میں، لوگ اسے گمراہ کرتے رہیں، الٹی سیدھی تربیت دیتے رہیں، ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو، نہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، نہ حدیث پڑھنا جانتا ہو، نہ نماز پڑھنا جانتا ہو، نہ روزہ رکھنا جانتا ہو. علمی ہونی چاہیے تربیت. جیسا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین. میں دوستی ہی نہیں رکھتا کہ کسی نوجوان کو میں دیکھوں مگر اس کو دو حالتوں میں اسے دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی شیعہ نوجوان کو میں دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. چھڑے امام فرما رہے ہیں کون سی؟ اما عالما، یا تو وہ عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، او متعلما، اگر عالم نہیں ہے تو علم حاصل کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ جاہل ہے، علم حاصل کرنے والا ہو. امام کہہ رہے ہیں میں دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. علمی تربیت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں وَقَفُ أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ. اپنے کانوں کو وقف کر دو اس علم کے لیے جو تمہارے لیے نفع پہنچائے، جو علم تمہیں نفع پہنچائے، جو تمہیں دین کی طرف کھینچ کر لائے. یہ نہیں کہ سحر و جادو کی طرف بڑھتے رہو، اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے، زن و شوہر کے درمیان جدائی کرنے کے لیے آبا بابا ان کے پاس پہنچنے لگو. دعا تعویذ ہوئی، دعا تو خیر اچھی چیز ہے، الٹی سیدھی سحر و جادو کروانا شروع کر دو. نہیں، جو علم نافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے، اس کی طرف بڑھو، ہے نا. وَعَالَمْ، اور جان لو أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، مگر اس علم میں خیر ہے جو علم تمہیں فائدہ پہنچائے، اس میں تمہیں نجات ہے، اس میں تمہیں عاقبت بخیری ملے گی. ورنہ اگر تم نے زندگیاں برباد کی ہیں تو تمہاری آخرت برباد ہوگی. اگر تم نے لوگوں کے اندر جدائی ڈالی ہے تو تمہیں اللہ جنت سے جدا کر دے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علما نافعا. اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو. کس علم کا؟ اس علم کا سوال کرو جو علم تمہارے لیے نفع بخش ہے. وَتَعَوَّذُوا، اور پناہ مانگو، باللہ اللہ سے، من علم، اس علم سے، لا ينفع، جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے. علم کی اہمیت مولا کائنات فرماتے ہیں خُذُوا من کل علم احسنہ. جو بھی علم ہے اس کی اچھائیوں کو تم لے لو، جو علم اچھا ہے اسے تم حاصل کرو. فَإِنَّ النَّحْلَ يَأْكُلُ مِن كُلِّ زَهْرٍ، اس لیے کہ شہد کی مکھی ہر پھول پر بیٹھتی ہے، پرہیز نہیں کرتی، ہر پھول پر بیٹھتی ہے. اسی لیے مولا کائنات نے کہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یا یہ نہ دیکھو کون مذہب کا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر اچھی بات کہہ رہا ہے تو اسے لے لو، کوئی بھی ہو، غیر بھی ہو، اسے لے لو. تو امام فرما رہے، مولا فرماتے ہیں یہ شہد کی مکھیاں ہر پھول پر بیٹھتی ہیں، پرہیز نہیں کرتی، سارے پھولوں پر بیٹھتی ہیں. ازینہو، ہر ایک کو زینت بخشتی، ہر ایک پہ بیٹھتی ہیں. فیتولد منہ جوہران نفیسان، اور پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد یہ پیدا کرتی ہے دو نفیس جوہر، دو نفیس جوہر پیدا کرتی ہیں. احدہما فیہ شفاء للناس، ان دونوں جوہروں میں سے ایک جوہر وہ ہے کہ جو لوگوں کو شفا بخشتا ہے، شہد شفا بخشتی ہے. والآخر یستضاء بہ، اور دوسرا جوہر جو ہے موم ہے، لوگوں کو نور بخشتا ہے، روشنی بخشتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بچے کی تربیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآنی تربیت ہونی چاہیے. ہم جو تربیت کریں قرآنی تربیت کریں. یہ نہیں کہ فلاں مذہب کی کتاب کو سہارا لے لو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو. قرآنی تربیت کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں، آٹھویں امام فرماتے ہیں لا تطلب الہدی فی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت مت طلب کرو۔ ہدایت اگر تمہیں ملے گی تو قرآن سے ملے گی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وَتَضِلُّ، اگر تم نے قرآن کے علاوہ فی غیر القرآن، اگر تم نے قرآن کے علاوہ ہدایت حاصل کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی قرآن کا دامن چھوڑا، آپ دیکھیں دنیا میں گمراہ ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں من اتخذ قول اللہ دلیلا، اللہ کے قول کو اپنے لیے حجت قرار دو، یعنی قرآن کو اپنے لیے حجت قرار دو۔ ہدیٰ الی التی ہی اقوم، اس لیے کہ قرآن تمہیں ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، کج راستے کی طرف تمہیں قرآن نہیں لے جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کیا کرنی چاہیے؟ قرآنی تربیت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، جان لو بے شک یہ قرآن هُوَ النَّاصِحُ، نصیحت کرنے والا ہے، الَّذِي لَا يَغُشُّ، ایسی نصیحت جس میں دھوکہ نہیں ہے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے جس میں دھوکہ نہیں۔ وَالْهَادِي، اور ایسی ہدایت ہے یہ قرآن، لا یضل، جو تمہیں گمراہ نہیں کرتی ہے۔ والمحدث، اور ایسی بات ہے، ایسی گفتگو ہے اس قرآن میں، الذی لا یکذب، جو جھوٹی گفتگو نہیں ہے، سچی بات ہے قرآن کے اندر۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تربیت انفاقی ہونی چاہیے۔ تربیت جو کریں ایسا نہیں ہے کہ کنجوس بنا دے اپنی اولاد کو، انفاقی تربیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آٹھویں امام فرماتے ہیں مر الصبی، اپنے بچے کو حکم دو، اپنے بیٹے کو حکم دو، فلیتصدق، کہ وہ صدقہ دے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد طولانی حدیث ہے، آخر میں امام نے فرمایا وَإِن قَلَّ، صدقہ دے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ دے، تھوڑا ہی کیوں نہ دے، لیکن صدقہ دے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ وہ صدقہ دے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایران کا ایک وزیر ایران، اس کی عادت یہ تھی، یہ سخی تھا، سخاوت تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ ماہ رمضان میں 1000 لوگوں کو، ہر دن 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر کا اچھا سامان، اچھا لباس اگر کوئی ضرورت مند آتا تھا اسے دے دیتا تھا۔ کسی نے اس سے سوال کیا یہ جو تم نے تربیت کے اہم کردار جو ادا کرتی ہے وہ ماں ادا کرتی ہے، اس لیے کہ اولاد کے قریب زیادہ ماں ہوتی ہے، باپ تو روزی روزگار میں لگا رہتا ہے، ماں کا اہم کردار ہوتا ہے تربیت۔ اس سے سوال کیا گیا یہ جو تم سخاوت کرتے ہو، یہ سخاوت تم نے سیکھی کہاں سے ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں جب بھی رات میں سوتا تھا تو میری ماں مجھے 1 درہم دیتی تھی، اپنی زبان میں کہا جائے 1 روپیہ دیتی تھی، اور کہتی تھی اپنے تکیے کے نیچے اسے رکھ لو، اور میں اسے رکھ لیتا تھا، اور کہتی تھی جب تم صبح درس پڑھنے جانا، اسکول جانا، تو راستے میں جو تمہیں سب سے پہلا ضرورت ملے تم اس 1 روپے کو، 1 درہم کو ضرورت مند کو دے دینا۔ میں نے یہی کیا، اپنی ماں سے سیکھا ہے، جو ماں سے سیکھنے کے بعد آج میں انفاق کرتا ہوں۔ اس انفاق کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نواز رکھا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو کنجوس بنائیں، اس لیے کہ کنجوس کے لیے گناہ ہے۔ قرآن کی آیت 12 میں نے حضرات کی خدمت قرآن کی آیت پیش کی ہے، گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ عادلانہ، عدل کے ساتھ ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نظر الی رجل، رسول اللہ نے دیکھا ایک آدمی کی طرف، لہو ابنان، اس کے 2 بیٹے تھے، فقبل احدہما، ایک بیٹے کا انہوں نے بوسہ لے لیا اس باپ نے، وترک الاخر، دوسرے بیٹے کا بوسہ نہیں لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحلا ساویت بینہما، یہ کیا کیا تو نے عدل نہیں کیا ان دونوں کے درمیان، ایک کا بوسہ لیا ایک کا چھوڑ دیا،
نہیں، تربیت میں اگر دو بیٹے ہیں، اگر بیٹی اور بیٹا ہے تو عدالت سے کام لینا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک کے لیے تو سامان پورا کرو، اس سے زیادہ محبت ہے، بڑی اولاد ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کے لیے نہیں. نہیں، عدالت کا حکم دیا ہے. جب تم عدالت کی تربیت کرو گے تو اللہ کو ہی عادل مانے گا، اللہ کو عادل مانے گا، اس لیے کہ تمہارے ذریعے یہ رب تک پہنچ رہا ہے. جیسا تم کرو گے ویسے ہی وہ اللہ کو پہچانے گا، اس کے اندر معرفت پیدا ہوگی. چھٹے ماں فرماتے اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو. کما تحب ان یعدلوا بینکم، جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ کل یہ بڑے ہو کر ہم دونوں کے درمیان عدل سے کام لے، اپنے اولاد کے ساتھ بھی عدل کرو. اگر عدل کرو گے تو صحیح رہے گا، تمہارے ساتھ بھی عدل ہوگا. تربیت عملی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خود تو نماز نہ پڑھتے ہوں اولاد سے کہیں جاؤ بیٹا نماز پڑھو، خود روزہ نہ رکھتے ہوں اولاد سے کہیں جو ہے جاؤ روزہ رکھو. نہیں، عملی ہونا چاہیے. جیسا کہ شہزادی جب بھی دعا کرتی تھی امام حسن و امام حسین کو بٹھاتی تھی. شہزادی دعا کرتی تھی پڑوسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے دعا کرتی تھی، امت کے لیے دعا کرتی تھی. ماں انہوں نے آپ کے اوپر اذیت پہنچائی ہے، یہ آزار پہنچاتی ہے یہ امت، کیوں دعا کر رہی؟ نہیں، میرا حق ہے دعا کرنا، میں دعا کروں. اللہ عادل ہے، اللہ عدل کرے گا. تو تربیت، شہزادی تربیت ہی کر رہی. یہ نہیں کہ باپ و چچا میں نفرت ہو گئی، کسی بات سے باپ و چچا میں جھگڑا ہو گیا، اولاد کو بھی روکنا شروع کر دیا کہ نہیں باپ سے مت ملو، چچا سے مت ملو، ان سے نہ ملو، پھوپھی سے مت ملو، خالہ سے نہ ملو. نہیں، یہ تربیت نہیں ہونی چاہیے. تربیت عملی ہونی چاہیے. پھر قرآن کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو. کبر مقتن، یہ بہت بڑا گناہ ہے. خود نماز نہیں پڑھتے اولاد سے چاہتے ہو کہ وہ نماز پڑھے، خود جھوٹ پر پرہیز نہیں کرتے ہو اولاد سے چاہتے ہو کہ اولاد جھوٹ نہ بولے، خود اولاد کے سامنے بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہو چاہتے ہو کہ اولاد غیبت نہ کرے. ماں دنیا بھر کی برائی کر رہی ہے اولاد کے سامنے اور ماں یہ چاہے کہ ہماری اولاد جو ہے برائی نہ کرے لوگوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تربیت اگر کرنا ہے تو خود بھی سدھرنا ہوگا، خود جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، خود غیبت کو چھوڑنا ہوگا، خود تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اگر اچھی تربیت ہمیں اولاد کی کرنا. بس آخری بات، تربیت اخلاقی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سماج میں ہماری اولاد بد اخلاق ہو، نہ بڑے کا احترام، نہ چھوٹے کا احترام، نہ عالم کا احترام، نہ کسی کا احترام، نہ ایک بزرگ کا احترام. نہیں، امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں وقترو کے بارکو، تم اپنے بڑوں کا احترام کرو، عزت کرو، توقیر کرو ان کی. ورحموا صغارکم، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. کب انسان کرے گا یہ؟ بڑوں کا احترام کب کرے گا؟ جب ماں باپ سے سیکھے گا. چھوٹوں پر رحم کب کرے گا؟ جب ماں باپ سے سیکھے گا. پھر رسول فرماتے ہیں لیس منا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر، رسول کہہ رہے ہیں ہمارے چھوٹوں پر یعنی ہماری امت کے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ولم یعقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے عزیزو، آئیے کربلا کے میدان میں نہ تو چھوٹے پر رحم کیا گیا اور نہ امت کے بڑوں پر رحم کیا.